اور شاعر نے بھی اسی کو موضوع بنایا ہے۔ آج آخری بیان ہے اس موضوع کا۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی۔ سمجھ آ گیا ہوگا آپ؟ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، محنت کرو کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، کیوں؟ خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، اپنی بھی پرائی بھی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، گدائی بھکاری۔ آگے فرمایا طلب سے ہے دنیا کی گر یہاں یہ نیت، اگر یہ نیت ہے تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ ماہ کامل کا معنی 14ویں کا چاند۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو شاعر نے شعر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اگر اس نیت سے مال کماؤ گے کہ اپنی بھی خیر، اپنی بھی خبر، دوسروں کی بھی خبر، تو قیامت کے دن ماہ کامل 14ویں کے چاند کی طرح چمکو گے۔ اور آخری بات میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا جو صحابہ نے لیا۔ ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب، مناقب سے بدلے گئے سب مسالب، ہوئے روح سے بہرور ان کے قالب۔ آپ کی تعلیم کا اثر صحابہ نے لیا، حق کے شیدا بن گئے۔ جتنا مال آیا گھر پہ رکھا، جتنی ضرورت تھی رکھ لیا، باقی راہ خدا پہ خرچ کر دیا۔ سینکڑوں مثالیں اس کی، ایسی ایسی مثالیں انسانی عقل حیران دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے جب بھی اعلان فرمایا اللہ کے نام پہ ضرورت ہے، بے شمار حدیث میں واقعات ملیں گے۔ جب بھی، حالانکہ وہ دور غربت کا دور تھا، آپ نے جب بھی اعلان فرمایا دین کے لیے یا غریبوں کے لیے، ایک حدیث ہے، چند محتاج لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اپنی محتاجی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا، وہ محتاج تھے، آپ نے اعلان فرمایا کون ان کی مدد کرے گا؟ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، گھر گیا، جو اس کی حیثیت تھی لے آیا۔ اسے دیکھ کر باقیوں نے بھی دینا شروع کر دیا، ڈھیر لگ گیا، ڈھیر لگ گیا۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نیکی کی ابتدا کی سارا ثواب اس کو ملے گا۔ جنگ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کے لیے ضرورت ہے مال کی۔ بے شمار واقعات ملیں گے میرے بھائیو۔ ایک واقعہ ہے، سارا دن محنت کی، سارا دن مزدوری کی، چند کلو کھجوریں مزدوری میں ملی، ان کھجوروں کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا، 2 حصے لا کے راہ خدا میں رکھ دیے۔ سارا دن محنت کی مزدور نے، چند کلو کھجوریں ملی، ایک حصہ بچوں کے لیے، 2 حصے راہ خدا میں۔ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے سلام نازل ہوئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور دینے والے کو پیغام دے دو اللہ نے تیری یہ خیرات قبول کر لی۔ دیکھنے میں تو چند کلو کھجوریں تھی جو راہ خدا میں دی، لیکن اس کا جذبہ دیکھو، وہ کھجوریں تھی لیکن جذبہ دیکھو۔ یہ صحابہ نے اثر لیا۔ اس کے بعد میرے بھائیو، یہ سارے چیزیں سکھا کر صحابہ کرام نے یہ چیزیں لی۔ جب ایک جماعت تیار ہو گئی جو انقلاب لا سکے، آپ علیہ السلام کی خلافت کو سنبھال سکے،
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی کو شاعر نے اپنے آخری جملوں میں رحلت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خاتم الانبیاء کی دنیا سے رحلت، دنیا سے پردہ، کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں آؤں، آپ کو بھیجا اسی لیے گیا تھا، آپ کو نبوت اسی لیے ملی کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، لوگوں کو کتاب سکھائیں، قرآن مجید سکھائیں۔ یہ ساری باتیں قرآن کی میرے بھائی، والحکمہ، لوگوں کو دانشمندی، سمجھداری کی باتیں سکھائیں۔ وہ سمجھداری کی باتیں کیا ہیں؟ آئین خدا بندی کو سیکھنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کی طرف راغب ہونا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں حکمت آ جائے اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت حکمت سکھاتا ہے، اللہ رب العزت سمجھداری عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا، گناہوں سے نفرت، نیکیوں کی طرف رغبت، گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف اس کے لیے آنا آسان ہو جائے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے اس کے دل اور دماغ کو حکمت سے بھر دیا ہے۔ یہ مقصد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں ہر قسم کی برائی سے پاک کرے۔ جب ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس جماعت نے وہ رنگ جو رب کا رنگ تھا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، دین، شریعت، اسلام، گزشتہ جمعہ میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں دین کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ سجدے کر لیے، نماز پڑھ لی۔ دین کا مطلب انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے، یہ سارا دین ہے۔ معاشی ترقی ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، محنت کرنا، وقت کی قدر و قیمت کرنا، فضولیات سے بچنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دین سکھاتا ہے۔ اس دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس نماز پڑھ لو اور جو ہم دیندار بن گئے، پورے دین پہ چلنا دین ہے۔ چنانچہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت۔ تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ صحابہ کی جماعت، آپ علیہ السلام نے جماعت چھوڑی جس کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی۔ چنانچہ اسی جماعت نے میرے بھائی جو پھر آگے نبی کے مشن کو آگے بڑھایا اور پھر دنیا میں زمین میں وہ انقلاب برپا فرمایا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سادہ سادہ سے اصول ہیں میرے بھائیوں، ان کو اپنائیں، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ وما علینا الا البلاغ۔